نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تھے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرتے تھے، لیکن آج اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ہمیں مکمل آزادی ہے، لیکن شاید کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو قید مقید محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ہی وہ تاریخ تھی اس ہندوستان کی کہ انگریز جنہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، 7 سلام کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے شریعت کو پامال کیا، ہم نے قرآن و حدیث کو ٹھکرایا، تو حالات ایسے ہوئے کہ ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے ڈر سے ہمایوں کے مقبرے میں جا کر کے چھپ گیا۔ مسلمان غداروں نے انگریزوں کو خبر دے دی کہ فلاں جگہ بادشاہ چھپا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو قید کر دیا گیا۔ پھر لوگوں نے خبر دی کہ بادشاہ کے 2 پوتے لڑکے ابھی ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ انگریز وہاں بھی گئے، انہوں نے پکڑا، گولی ماری اور ان لوگوں کا سر کاٹ کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا، کہا یہ آپ کی نظر ہے جو بہت زمانے سے رک گئی تھی۔ تو ہم نے وہ تاریخ میں دیکھا ہے جب ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور آج بھی حالات ویسے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا ہماری نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، بددین ہو جائیں گی، بے عمل ہو جائیں گی، اور ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے سے پہلے صحابہ کو اجازت مل گئی، لوگ اپنے دین اور ایمان اور نبی کی محبت کو بچانے کے لیے چھپ کر کے عبادات کرتے تھے۔ جب مشکل ہو گیا تو مکے کو چھوڑ دیا، وہ مکہ جس کے بارے میں ہر ایک مسلمان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بار کم سے کم اپنے اس گھر کی زیارت کروا دے جس کو اللہ رب العالمین کے 2 پیغمبروں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا، جس کو ہم اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ وہاں سے نکلے، اب اس کے بعد ایسا وقت بھی آیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اے نبی، تم اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑو۔ آپ نے چھوڑ دیا رات کی تاریکی میں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا۔ 27 صفر کو رات کے پچھلے پہر آپ نے شہر مکہ کو چھوڑا تھا، اور چھوڑنے کے بعد 5 میل دور جا کر کے پہاڑ کے کوہ میں چھپ گئے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی تھی۔ حالات ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے، پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے تو پنجوں کے بال ایسے چلتے، اس لیے پنجوں کے اوپر چلتے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنے زیادہ ماہر کھوجی تھے، نشانات قدم کو بھی پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے اگر گیا تو کون گیا۔ جیسے آج فنگر پرنٹ ہے، فنگر لگاؤ پتہ لگ جائے گا یہ کس آدمی کا ہے، اور پوری دنیا میں کسی بھی انسان کا فنگر انگوٹھا کسی دوسرے انسان سے مل نہیں سکتا۔ کبھی یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نشانی اللہ رب العالمین کی، کسی کا بھی کسی سے ملتا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجے سے چلتے تھے، ایڑیاں اٹھا کر کے چلتے تھے، اس کے بعد بال میں چھپے۔ اور جانتے ہیں اس زمانے میں جو لوگ بھی کسی سے عہد کر لیتے تھے، جان چلی جاتی تھی لیکن عہد کو نہیں توڑتے۔ وہاں 3 راتیں آپ تھے، جمعہ کی رات، سنیچر کی رات اور اتوار کی رات۔ اس درمیان غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کفار میں کھلبلی مچ گئی، ایسا لگ گیا کہ ان کے اوپر بے خودی سے طاری ہو گئی، وہ پاگل ہو گئے پورے مکے والے۔ ان لوگوں نے اس پاگل پنے میں ایک میٹنگ کی، سارے لوگ
موجود تھے کہا ایسا کرو جو آدمی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو یا ان دونوں کو یا زندہ یا مردہ لائے، آج باپتی کی عالم نے یہ فیصلہ کیا تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ اس کو انعام دیے جائیں۔ وہ نبی اپنی جان بچا کے نکلے تھے، وہ جاہدار اپنی جان بچا کے نکلے تھے، لیکن ان کے لیے قتل کرنے کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا گیا۔ نادانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتوں کا ایسا پہرا بٹھا دیا ہے کہ دشمنوں کی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ مکے کی کوئی شاہراہ ایسی نہیں تھی، مکے سے باہر کا کوئی گیٹ اور دروازہ اور راستہ ایسا نہیں تھا جہاں مسلح پہرے دار نہ کھڑے ہو، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، گویا کہ مکمل ناکہ بندی ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کو بچانا تھا، دین اسلام کو مکمل کرنا تھا، اور پورے 10 سالوں کے بعد پھر اسے خانہ کعبہ کے وہ بتوں کی گندگی سے پاک کرنا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ جب آپ وہاں ٹھہرے تھے تو رات میں حضرت حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، کھانا لے کے جایا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ بکریاں آس پاس چراتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تو بکریوں کو غار ثور میں لا کر کے چھوڑ دیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی کر کے پوری رات گزارتے تھے۔ آج اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ ہم سجدہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں پھر چپکے سے نکل جاتے، مکے میں ایسے پہنچ جاتے گویا کہ مکے کے حالات کی خبر لے کر کے غار ثور میں اپنے باپ کے ساتھ ٹھہرتے، اور اس کے بعد پشلاہرا پچھلے پہاڑ میں پھر نکلتے، اور انہیں کے نشانات قدم پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریوں کو لے کر کے چلے جاتے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ پی کر کے گزارا کرتے رہے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ امت گمراہ نہ ہو پائے اور اللہ رب العالمین کا دین صحیح اور سلامت پورے اللہ کے بندوں تک۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، دشمن آئے، تاریخ میں لکھا ہے ایمان لاؤ تو اپنا مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط کر کے دیکھو اللہ رب العالمین کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ دشمن پہنچ گئے، 100 اونٹوں کے نام میں چند قدم کی دوری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، اس لیے کہ اگر میں مارا جاؤں میں تو ایک تنہا انسان ہوں، لیکن اگر آپ مارے گئے تو گویا کہ مذہب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا ہے نبی ابو بکر سے کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، محمد ابو بکر اکیلے نہیں ہیں، صرف 2 نہیں ہیں بلکہ 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ساری دنیا انسانیت مل کر کے بھی اس کو ذرہ برابر کرنے نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات میں یہ بھی ہے اے ابو بکر کیا خیال ہے، ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جس پر تیسرا 3 رات ٹھہرے۔ اب اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی کہ اے نبی اب اس غار ثور کو بھی چھوڑ دیجیے، جائیے مدینے میں چلے جائیں، اس لیے کہ آپ نے سنا 2.5-3 مہینے پہلے مدینہ والوں نے عہد کیا تھا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے جان اور مال اور سب کی آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، جب تک زندہ ہیں آپ کو ہم تکلیف نہیں پہنچنے دیں۔ اجازت مل گئی، آپ وہاں سے نکلے، پھر رات کے پچھلے پہاڑ نکلے۔ آپ نے عبداللہ بن علی قط، یہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے لیکن بھروسہ مند آدمی تھے، ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا
کیا 3 دن کے بعد تم غار ثور کے پاس آ جانا، 2 اونٹنیاں لے کر کے جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد یہ آ گئے، بھروسے مند تھے، ان کو بھی 100 اونٹ مل سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے عقل و خرد پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ عہد نبھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے، مکمل پاسداری کے ساتھ وہ پہنچ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ کافی وہ رات چلتے رہے، پھر دن چلتے رہے، جب دھوپ بہت زیادہ تیز ہو گئی تو ایک آپ نے چٹان بڑا سا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس چٹان میں سایہ حاصل کرنے کے لیے آپ پہنچ گئے۔ یہ دونوں لوگ اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن ابی لوگ سائے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک بکری چرانے والا بکریاں لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاید یہ بھی چھاؤں حاصل کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آیا نہیں بلکہ اللہ نے بھیجا جاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکریوں کا دودھ پلا کے لاؤ۔ وہ آدمی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کا تھن دھل لو، بال وغیرہ نکل جائیں، اس کے بعد پھر اس نے دودھ دہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ اب تیسرا دن تھا، 3 دن ہو گئے چلتے چلتے، ایک آدمی نے مجلس میں جا کر کے کہا کہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے اور شاید کہ 2 وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کفار مکہ نے، قریش مکہ نے 100 اونٹ دینا کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ایک کافر اس زمانے کا بہت بڑا تیر انداز، بڑا شہسوار، سراقہ بن مالک مدرجی، اس نے یہ بات سنی، اس کو یقین ہو گیا کہ وہی ہے، لیکن اس نے بہانہ بنایا کہ ابھی تو میرے سامنے سے گزرے ہیں لیکن وہ ابو بکر اور عمر نہیں ہیں جس کو قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کوئی اور آدمی پہنچ جائے گا تو وہ 100 اونٹ انعام لے لے گا مار کر کے۔ سراقہ بن مالک بہانہ بنایا، بیٹھے رہے کچھ دیر تک مجلس میں، اور اس کے بعد پھر گھر میں گئے اور اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا میرے گھر کے پچھواڑے فلا جگہ کے جا کر پہنچا دیا، تیروں سے بھرا ترکش لیا، سامان لیا، نیزہ لیا، اس پر سوار ہو گئے اور آگے بڑھے۔ کہتے ہیں سراقہ بن مالک مدرجی کہ جب میں نے دیکھا کہ اگر میں یہاں سے نشانہ لگاؤں تو ان دونوں کو قتل کر سکتا ہوں، کہتے ہیں میں نے قسمت کے تیر، لوگ پہلے قسمت کا تیر آزماتے تھے، جیسے کہ نملہ اگر نکل جائے بھیر نہ جائے رستہ کاٹ دیں، بلالی نکل جائے کہاں رستہ کاٹ دیں، تو ایسے کہتے ہیں میں نے تیر ایک نکالا لیکن وہ تیر میرے پسند کا نہیں تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ ان کو میں قتل نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اونٹوں کے انعام نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے حملہ کرنا چاہا۔ کہتے ہیں جب میں نے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو میرا گھوڑا زمین میں وہیں کے ساتھ گھٹنوں تک گھس گیا، یہاں تک کہ وہ اس پر سے گر، اور جہاں گھوڑے کے کھر تھے وہاں سے اللہ رب العالمین نے ایک دھواں بلند کر دیا جو آسمان تک پہنچا۔ اللہ نے کیسے نکلا، ڈانٹا گھوڑے کو، آگے نکلا، پھر جب قریب پہنچا پھر اس نے حملہ کرنا چاہا، دوسری بار پھر گھوڑا دھنسا، یہ زمین پہ گرا، اور اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ تیسری بات پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس، تب اس نے آواز دی رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا طریقہ، رک جاؤ، اس کا مطلب اب آپ کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، کہا وہ تو میں نے دیکھ لیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زندگی کے اتنے حریص تھے، کتنا چاہتے تھے کہ آپ کو قتل یا تکلیف نہ پہنچے، بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے، اونٹ پر آگے، پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک یہ بات بھی ہے، اس لیے پیچھے بیٹھے تھے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کون ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ میرا گائیڈ ہے، یہ میرا
میرا رہبر ہے، مجھے راستہ بتاتا ہے۔ سچائی ہے کہ راستہ بتاتے تھے، لیکن لوگ دھوکے میں کہا جاتے تھے گویا کہ یہ سفر کا راستہ بتانے والے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں اپنوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا آپ مجھے پروانہ امن لکھ کر دے دیجیے، مجھے لکھ دیجیے کہ جب آپ کی حکومت کو اس نے سمجھ لیا کہ اب پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کے رہیں گے، ان کا دین غالب آئے گا اور یہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کر صدیق امن کا پروانہ اس کے لیے لکھ دو۔ جانتے ہیں امن کا پروانہ لکھنے کے لیے کہا تو ایک بات یہ بھی کہہ دی آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بارے میں رازداری سے کام لینا، اگر کوئی پوچھے تو میرے بارے میں بتانا نہیں کہ فلاں جگہ ہے۔ اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ احتیاط ہر حال میں ضروری ہے، لیکن احتیاط کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایمان اور اسلام سے بالکل نکل کر کے احتیاط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آئے، جبریل نے کہا نبی آپ کا یہ دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، ایک دن ایسا آئے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے بادشاہ کے کنگن سونے کے اس کو پہنائے جائے، تاج پہنائے جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سراقہ کیا حال ہے، اس دن کیا ماحول تیرا ہوگا، خوشی کا حالت تیرا کیا ہوگا جبکہ ایران کے بادشاہ کا تاج تیرے سر پر رکھا جائے گا، بادشاہ کا پہننے والا کنگن تیرے ہاتھوں میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا نبی کسریٰ بن ہرمز یعنی ایران کے بادشاہ ہرمز کا تاج میرے سر پر رکھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تھا آپ کا دشمنوں کے ساتھ بھی سلوک۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ چلے گئے راستے میں ایک صحابی ملے، ابھی صحابی تو نہیں تھے، اور وہ دعا سلام کرنے کے بعد جیسے بات چیت ہوئی تو ان کے ساتھ میں 70 لوگ نہیں مسلمان ہوئے۔ آپ کی بات سن کر، اس لیے کہ آپ کے بات میں دم تھا، قرآن و حدیث کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی تھی۔ اور بات ہے کہ آج ہم چلاتے رہے، چیختے رہے، بتاتے رہے، پریشان ہوتے رہے، لیکن ہمارے دلوں پر اثر اس لیے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آج مادیات نے، دنیا نے ہمیں اس طریقے سے گمراہ کیا ہوا ہے کہ کوئی خیر اور بھلائی ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ آگے گئے، آگے پہنچے ام معبد کے خیمے میں، ایک صحابیہ ہے تندرست مٹی کا جو اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھی رہتی تھی، یعنی چہرہ چھپا کر۔ جو بھی آنے جانے والا ہوتا تھا اس کی مہمان نوازی کرتی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار ہو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچے، ام معبد جوہنیہ کے خیمے میں پہنچے، کہا کچھ ہے؟ اس نے چہرہ دیکھا، بہت افسوس کیا، کہا تعجب افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں، میں آپ کو دودھ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک کونے میں مریت بکری جو چل نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ ریوڑ سے چل کر کے پیچھے رہ گئی تھی، اتنی بیمار تھی، اس لیے ابو معبد نے اس بکری کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بکری جو کونے میں پڑی ہوئی ہے کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ حیرت کیا، تعجب کیا عورت نے، لیکن مہمان نواز تھی۔ اس نے کہا اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہو تو دودھ نہیں، گویا کہ بکری برسوں سے انتظار کر رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کے بعد گئے، ایک برتن تھا چمڑے کا جس میں دودھ اگر بھر جائے تو پوری ایک جماعت پی کر کے سیراب ہو سکتی تھی۔ آپ نے جیسے اس کے تھن کے اوپر ہاتھ لگایا، آدمی میں دودھ امڑ آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، اور اس بوڑھی بکری جو چلنے پھرنے سے قاصر تھی، آپ کا دست مبارک لگنا تھا، اتنا دودھ ہوا کہ آپ نے پیا، آپ کے ساتھیوں نے پیا، اس کے بعد بھی بچ رہا، ام معبد جوہنیہ کو دیا، اس نے بھی پیا۔ جب دودھ ختم ہو گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، پھر وہ پورا برتن ٹپ کر یہ نبی کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا دیا، اور آپ نکل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کے شوہر ابو معبد جوہنی پہنچے، لیکن سچائی تو یہ ہے
نبی جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے میں ایسی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھ لیتا ہے ادھر سے کوئی اللہ والا. اور ہم اور آپ جس راستے سے گزر جائیں اتنا جھول مارا تھا بدبو آواز تو سمجھتے جو مسلمان کتنی خوشبو آ رہی تھی. کہا انہوں نے ماں کیا بات گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک آدمی تو آیا تھا, 2 لوگ تھے, لیکن کیسا تھا؟ کہا میں بیان نہیں کر سکتی وہ کیسا تھا. کتنا خوبصورت تھا, کتنا حسین تھا, کتنا جمیل تھا, خوشبو والا تھا. اس نے جب میری بکری مریم بکری اس کو آپ چھوڑ کے گئے تھے ہاتھ لگایا تو کتنا خوبصورت تھا. لیکن اس نے جو بیان کیا کسی بھی صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھر کے دیکھا ہی نہیں, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نظارہ صحیح معنوں میں نگاہ جما کر کے کوئی کر ہی نہیں. جیسے سورت پر آپ نگاہ نہیں جما سکتے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی, اتنا حسن دیا تھا, اتنا جمال دیا تھا, اتنی ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی تھیں. ام معبد جوہنیہ کہتی ہیں کہ اے معبد وہ انسان کیسا تھا ہم صحیح معنوں میں اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے. آگے چلے گئے, نے کہا خیر اور برکت کو لے کر کے آیا تھا. پھر اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے ایک جن مکہ کے اونچائی کی طرف سے ظاہر ہوا, چلتا تھا, آواز آتی تھی, کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا, اور وہ یہی کہتا تھا کہ عرش والا کتنا بڑا ہے جس نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان میں بھیجا, لیکن ہائے قصیب انقلاب تمہاری بدنصیبی کا کیا عالم ہے کہ خیر و برکت کی چیز کو تم نے اپنے مکے سے درمیان سے بھگا دیا. اور اس نے یہ کہا تم جا کر کے اس نبی کے بارے میں ام معبد جوہنی سے پوچھو, اور اگر بکری سے پوچھو گے تو بکری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھول دے گی وہ کیسا نبی تھا. بکری کو اللہ زبان دے دے گا. پھر صحابیات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ نبی کس طرف گئے, لیکن اس جن نے جب آواز لگائی یہ بات پوری حقیقت بتائی تب ہمیں معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکلے. اب آپ گئے, سفر کرتے ہوئے چلتے رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہائش اختیار کی تو ہمارے لیے آپ کے لیے کتنا خون بہایا صحابہ نے, کتنی تکلیفیں برداشت کی, پیٹ پر پتھر باندھے, بھوکے رہے, پیاسے رہے, لوگوں کی گالیاں سنی, لیکن کبھی بھی چہرے مبارک پر شکن نہیں آئی. دین اور ایمان کو اس طریقے سے لوگ پھیلا رہے ہیں. آج ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک ایک زندگی کو پڑھیں. آپ مدینے میں پہنچتے, مدینے کے حالات کیسے تھے؟ مولوی صاحب کا ٹفن پہنچ جا کر کے لاگت کر دیا, پریشانی کتنی ہو گئی, کہاں سے آ گئی, وہ عالم تھا. پہلے آپ قبا میں پہنچے, قبا میں پہنچنے کے بعد 14 دن تک یا 21 دن تک جتنے نجات خیر تھے, مدینے والے ہمیشہ عورتیں چھت پر چڑھ جاتے تھے, بچے راستے میں چلے جاتے تھے, نوجوان اور آگے جاتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے جب اس نے سنا جمعہ کا دن ہے, آپ قبا سے نکل چکے ہیں, 3 کلومیٹر ہے قبا سے مدینہ, راستوں میں بنی سالم کے محلہ میں جو آپ کا ننیال بھی تھا, آپ نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھی. اس کے بعد جب چلے آئے تو ایک صحابیہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام ایوب سجدے میں چلی گئی, دعا کرنے لگی, اللہ آج ساری کائنات کا سردار آیا ہے, نبیوں کا نبی آیا ہے, امام الانبیاء آیا ہے, اللہ رب العالمین آج اس نبی کو میرا مہمان اور میں اس کا میزبان بناؤں تو تیرے خزانے سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کے شوہر ابو ایوب کہتے ہیں بیوی کیا دعا مانگ رہی ہو؟ مدینہ کے بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے مہتو, بڑے بڑے پیسے والے فرش راہ میں بچھائے ہوئے ہیں, لوگ اونٹ کی نکیل بھی پکڑ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے, مہمان بنانے کے لیے.
تو دعا مانگ رہی ہو، کہتی ہیں اللہ اگر تو نبی کو میرا مہمان اور نبی کا میزبان ہمیں بنا دے تو اللہ تیرے خزانے سے کیا کمی ہو جائے گی۔ سجدے میں سر رکھی میرے شوہر بار بار کریں، سجدے میں سر رکھتے رکھتے دعائیں مانگتی رہی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ سارے بڑے بڑے مالدار لوگ جو استقبال راستے میں کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکان کس کا ہے قریب میں؟ حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گئے اور رسی پکڑ لی، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر ہے، یہ در ہے، یہ جان ہے، یہ مال ہے، سب آپ کے اوپر قربان ہے، آپ ہمارے ہاں چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں محبت کا طریقہ کیا تھا صحابہ کا؟ رات میں ٹھنڈی کی رات تھی، میاں بیوی اوپر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، نیچے منزل تھی۔ ایک رات پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، پانی بکھر گیا، کیسی محبت تھی، کیسی شیفتگی تھی، کیسا لگاؤ تھا، نبی سے کتنی الفت تھی۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سرد ترین رات تھی، جب پانی بکھرا ہم نے سوچا اگر پانی کا قطرہ ٹپکے گا نبی کی نیند میں خلل پڑے گی تو میرا زندہ رہنا ہم لوگوں کا بیکار ہے، زندگی گزارنا بیکار ہے۔ وہ لحاظ اٹھایا اور سارا کا سارا اسی پانی پر ڈال دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرد رات میں اس پانی کے قطرے سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ایسی محبت پیش کرنے والا انسان آج اتنا گیا گزرا مسلمان ہو گیا، نبی محمد الرسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں بول سکتے، نبی کے لیے کیا قربانی دے سکتے۔ سب سے بڑا فقیر وہی ہے جو نبی کا نام لے یا نبی کا نام سنے آپ کو پر درود نہ بھیجے گا، رحمت کا دعا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کیا بتائیں، وقت نہیں ملتا، ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں سنیں، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث اور تاریخ پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کا موقع کہاں ہے؟ ہم لوگ تو گپ شپ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش